بالآخر محبت و سمجھداری رنگ لائی۔ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکریٹری بنی جس کا نام للی تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ آفیسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی رہتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں۔ لڑکی کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں گی۔ چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اب بیوی پریشان کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو اتنا اچھا خاوند تھا، اچانک کیا میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئیں۔ چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نیت ہی بری تھی۔ یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل خوبصورت لڑکی میری بیوی بن جائے۔ چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو، ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ شوہر نے کہا اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں۔ اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خاوند کے دماغ میں تو کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو، مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خاوند نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچہ بھی تمہارے طے کر دیتا ہوں۔ تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان بچوں کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرے دن گزاروں۔ بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی اچھا، میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچہ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی ابتدائی دنوں میں۔ خاوند نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ خاوند نے اس کے ساتھ عہد کر لیا۔ اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھو، جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی، لہٰذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کی، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو خاوند نے یہ دیکھا یہ بیوی جب 25 سال پہلے میرے پاس آئی تھی اتنی خوبصورت تھی، اتنی سمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی، اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی، اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی،
کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خاوند کے بغیر اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ چونکہ دونوں قریب وقت گزار رہے تھے تو خاوند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں، میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی گئیں، اپنائیت ہوتی رہی۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے، جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مہینہ پورا ہوا، آخری دن بیوی یہ امید کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا، اس گھر میں آج میرا آخری دن ہے۔ لیکن اللہ کی شان، آخری دن شوہر کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خاوند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح محبت بھرا یہ مہینہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی آپ کے ساتھ اسی طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بڑھاپے میں مہربانی کا معاملہ کیجیے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ محبت ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے مودت کا لفظ بھی استعمال کیا اور رحمت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا ہے، محبتوں بھری زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کو کچھ دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں You can give without loving, but you cannot love without giving۔ آپ بغیر محبت کے کچھ دے سکتے ہو، لیکن آپ بغیر کچھ دیے ہوئے محبت نہیں کر سکتے۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان بڑھاپے میں بدلے کی امید کے بغیر بھی دوسرے کو محبتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ دینے کی انجوائمنٹ ہے، یہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے درگزر کرنا اور برداشت کر لینا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں A good marriage is the union of two forgivers، یعنی بیوی خاوند کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، خاوند بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔